بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو إنا خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا أهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواہ البخاری. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے کی مثال اور اللہ کے حدود کو توڑنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے قوم جو ایک کشتی پر سوار ہوں، ایک جہاز پر سوار ہوں، ان میں سے بعض قرا ڈال کر ان کا نمبر اوپر آیا ہے اور بعض کا نمبر نیچے آیا ہے، یعنی جہاز دو منزلہ ہے، قرا ڈالا گیا، کون اوپر رہے گا کون نیچے رہے گا، قرا ڈال کر قرا اندازی کے ذریعے سے بعض کا نمبر جہاز میں اوپر والی منزل پر آیا ہے اور بعض کا نمبر نیچے والی منزل پر آیا ہے. تو فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، تو جن کا نمبر نیچے والی منزل پر آیا تھا، ان کو جب پیاس لگتی، پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر جاتے اور وہاں سے پانی لے کر آ جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر انہوں نے یہ سوچا جو نیچے تھے کہ اگر ہم اپنے ہی حصے میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے جو حصے کی جگہ ہے ہمیں ملی ہے نیچے جہاں ہم رہتے ہیں، وہیں پر ایک سوراخ کر لیتے ہیں، اپنے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں. فَقَالُوا لَوْ إِنَّا خَرَقْنَا مِن نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور جو اوپر والے ہیں ان کو پریشان نہیں کریں گے، ان کو تکلیف نہیں دیتے کہ ہمارے جانے سے، بار بار جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر کے پانی کا انتظام کر لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، جو وہ چاہ رہے ہیں ان کو ایسا کرنے دیا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. اور اگر ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لیا اوپر والوں نے تو یہ ان کو بھی بچا لیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے. اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے. یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے. معاشرے کو اور ایک جہاز کو مثال کے ذریعے سے ڈیفائن کیا ہے تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والے بن جائیں. اور کہاں خرابی ہے یہ بھی آپ نے بتایا، اس خرابی کو کیسے دور کرنا ہے یہ بھی آپ نے بتایا. یہ ایک حدیث ہے جو ہمارے معاشرے کی صحیح عکاسی کرتی ہے، معاشرے کو صحیح طور پر ہمیں آئینہ دکھاتی ہے اور ہماری ذمہ داری کو ہمیں یاد دلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے. دیکھیے، مثال کے ذریعے سے یا تشبیہات کے ذریعے سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، حقائق ذہنوں سے قریب ہو جاتے ہیں. مثال دی جاتی ہے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. جس لیول کے لوگ مخاطب ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیول کی اگر ہم کوئی مثال ان کے سامنے رکھتے ہیں تو فوراً وہ بات ان کے ذہن نشی ہو جاتی ہے اور جو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانا آسان ہوتا ہے اور وہ حقائق جو ہم ان کے ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں ان کو قریب کر سکتے ہیں، ان ذہنوں میں ان حقائق کو مثالوں کے ذریعے سے قریب کر سکتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے مثال کے ذریعے سے سمجھانے کا.
اور یہ بہت مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کو مثال کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں، بڑے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، کسی بھی عمر کے لوگوں کو مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھا سکتے ہیں، اور مثال کے ذریعے سے بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گفتگو کرنے والے کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، قوم کے رہبر و رہنما کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف پیرائے سے، مختلف طریقے سے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، کبھی تشبیہات کے ذریعے سے سمجھاتے، کبھی مثالوں کے ذریعے سمجھاتے، اور مختلف طریقے آپ ایجاد کرتے، مختلف طریقے گفتگو کے آپ استعمال کرتے۔ یہ آپ کا ایک انوکھا طریقہ تھا لوگوں کے ذہنوں میں اپنی بات کو پہنچانے کا۔ تو اس حدیث سے فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے گفتگو کے طریقے کو، سمجھانے کے انداز کو، اسٹائل کو چینج کرتے رہیں۔ اگر ایک ذریعے سے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک طریقے سے لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایک دوسرا طریقہ ایجاد کریں، دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری کو نت نئے طریقے اپنی بات کو پہنچانے کے ایجاد کریں۔ دین اسلام کو پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ ایک ہی طریقے پر اپنے کو نہ رکھیں، بس ایک طریقہ ہے بات کو کہنے کا، سمجھانے کا، بتانے کا، اور اسی پر چل رہے ہیں، ایک زمانے سے چلتے آ رہے ہیں۔ لوگوں کی صحیح معنی میں اصلاح نہیں ہوگی۔ لوگ بدلتے رہتے ہیں، ذہن بدلتے رہتے ہیں، چینجنگ آتی رہتی ہے۔ تو معاشرے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ معاشرہ ہماری کس مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، وہ لوگ جو ہمارے مخاطب ہیں وہ کون سی بات کس پیرائے میں، کس انداز میں، کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو اس انداز میں سمجھانا یہ وقت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہیلیاں سنا رہے ہیں، کبھی سوالات کر رہے ہیں، کبھی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، کبھی خود سے سوال پیدا کر رہے ہیں، کبھی مثالیں دے رہے ہیں، کبھی لکیریں کھینچ کر آپ دکھا رہے ہیں، مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے اپنی بات کو سمجھا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے صرف اپنی بات کو پہنچانے کا ایک طریقہ اختیار نہیں کیا کہ بس ایک ہی وہ طریقہ ہے، اس سے ہی بات پہنچائیں گے۔ نہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور دل سے ان پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، ان پر قربان کرتے ہیں، اور اپنی جان سے زیادہ عزیز ان کو چاہتے ہیں۔ تو ان کے منہ سے نکلے بول کی بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے، اپنی دعوتی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ تو نت نئے طریقے ایجاد کرنا ہے، اسٹائل چینج کرنا ہے، بدلنا ہے، اور مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ تو آئیے پھر چلتے ہیں ہم اس حدیث کی شروعات پر، اور اس حدیث میں کیا بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاشرے کو تقسیم کیا آپ نے دو حصوں میں، اور ایسی بہترین تقسیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھیے آپ نے نہ گورے اور کالے کو بانٹا ہے، نہ مالدار اور غریب کو بانٹا ہے، نہ برادری میں بانٹا، نہ رنگ میں، نہ نسل میں، نہ پیسے میں، نہ دولت میں، کسی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بانٹا ہے، معاشرے کو تقسیم کیا۔ آپ نے تقسیم کیا ہے تو کس اعتبار سے کہ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، کہ دو قسم کے لوگ معاشرے میں موجود ہوں گے۔ ایک وہ جو اللہ کی حدود، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے دین، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے دین پر گامزن ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس پر خود عمل کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ، ایک وہ ہیں جو ان تعلیمات کے خلاف ہیں، ان حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے مثال دی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک جہاز پر کچھ لوگ قرعہ اندازی کر کے سفر کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرعہ وہاں ڈالا جاتا ہے کہ ایک چیز ہے، جائز چیز ہے، حصے دار دو ہیں، اور دونوں میں وہ چیز آنی ہے، تو قرعہ ڈال لیا جاتا ہے، کس کا نمبر کہاں آئے گا اس کو وہاں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ جائز چیز میں بہت سی جگہ پر آدمی کو فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے، تو اس میں قرعہ ڈال لیں، پرچیاں ڈال لیں، اور جس کا نام نکل آئے اس کو
وہ چیز دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک جہاز ہے، معاشرے کو جہاز سے تشبیہ دی ہے۔ معاشرے کو جہاز سے تشبیہ دینے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح جہاز ہر وقت کسی نہ کسی طوفان کے اندیشے میں رہتا ہے، موجوں میں رہتا ہے، ہچکولے لیتا رہتا ہے، تو ایسے ہی ہمارا معاشرہ بھی ایک سمت نہیں رہے گا، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، ان میں موجیں آتی رہیں گی۔ ان موجوں سے بچاتے ہوئے اس فلاح کو، اس جہاز چلانے والے کو اسے آگے لے جانا ہے۔ تو آپ نے آگے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا حصہ اوپر آیا ہے، وہ اوپر رہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کا حصہ نیچے آیا ہے۔ نیچے والے اوپر جاتے ہیں، پانی لے آتے ہیں، پھر ایک دن انہیں یہ بات سوچتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی حصے میں جو ہمیں ملا ہے اس میں سوراخ کر لیتے ہیں، چھید کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لیں گے۔ اب آپ بتائیے، سوچئے کہ اگر جہاز میں اس کے نیچے سوراخ کر لیا جائے تو پانی اس جہاز میں بھرنا شروع ہو جائے گا، اور جہاز جب تک پانی کے اوپر رہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور اگر پانی جہاز کے اندر آ جائے تو وہ جہاز ڈوب جاتا ہے، جہاز والے ڈوب جاتے ہیں۔ اوپر والے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے سوراخ کر رہے ہیں، چھید کر رہے ہیں نیچے، اب اگر وہ خاموش رہے اور انہوں نے ان نیچے والوں کو جو وہ چاہ رہے ہیں انہیں کرنے دیا تو وہ اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی مریں گے۔ اور اگر یہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں ان کو، اور وہ چھید نہیں کرنے دیتے تو وہ خود بھی محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، اور ان کو بھی بچانے والے ہوں گے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو بچانے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں۔ ایک وہ ہے جو معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں، ایک معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ ایک دفعہ سمجھانا کافی نہیں ہوگا، جب تک منزل پر یہ کشتی، یہ جہاز نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک ان کو روکتے رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے، کھلی آنکھوں سے رہنا ہے، غافل نہیں ہونا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ روک لیا، وہ باز آ گئے اور ہم چین کی نیند سو گئے تو وہ تو پھر دوبارہ چھید کر سکتے ہیں، دوبارہ سوراخ کر سکتے ہیں، پھر ڈوب جائے گا۔ تو نظر رکھنی ہے، لوگوں پر نظر رکھنی ہے، چوکنا رہنا ہے، غافل نہیں رہنا ہے۔ یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو معاشرے کے وہ لوگ جو اللہ کے دین پر قائم ہیں، اللہ کے دین، اللہ کا دین ان کی زندگی میں ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، کرپشن ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کو نہیں روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ہلاک کر دے گا، معاشرہ دونوں کو تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ جس طرح کشتی تباہ ہو جائے گی ان سوراخ کرنے والوں کے نہ روکنے کی وجہ سے، وہ جو محفوظ ہیں اوپر وہ بھی برباد ہو جائیں گے، ایسے ہی معاشرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اگر اس کے دیندار، نیک، صالح، سمجھدار لوگ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو خرابی اور بگاڑ سے نہیں روکتے ہیں، تو وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بگاڑ ان کے گھر تک بھی پہنچ جائے گا، خرابی ان کے گھر تک بھی پہنچ جائے گی۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے، ہم تو خرابی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو معاشرے کو نہیں بگاڑ رہے ہیں، ہم تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے، لیکن وہ دوسروں کو بھی برائی سے نہیں روکتے، دوسروں کو بھی ظلم اور زیادتی سے نہیں روک رہے ہیں، تو ایک دن ان کے گھر میں بھی یہ برائی کا طوفان آ جائے گا، بچ نہیں سکتے، محفوظ نہیں ہو سکتے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم تو نیک ہیں، ہم تو دین کی راہ پر چل رہے ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے ماحول کو دینی بنانا ضروری ہے۔ ماحول کے اعتبار سے انسان اثر لیتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے انسان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ماحول میں نیکی کے کام کرنا آسان ہوتا ہے اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر فضا اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، نیکی کا ہے، لوگ بھلائی کے کام کر رہے ہیں تو بھلائی کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بھلائی کا ماحول نہیں ہے
برائی کا ماحول ہے تو برائی کرنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے، اس لیے برائی کرتے ہوئے برا بھی نہیں لگے گا، وہ برائی میں لوگ مبتلا ہوں گے اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب نیکی پر چلنے والے لوگ، دین پر چلنے والے لوگ، دین کی حفاظت کرنے والے لوگ، دین کے ٹھیکیدار، سمجھدار، جو دین کا فہم رکھتے ہیں، دین کا شعور رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، باعمل لوگ ہیں، لیکن بے عمل لوگوں کو، بگڑے ہوئے خراب لوگوں کو کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ جاؤ اور فلاں بستی کو الٹ دو، اس کو برباد کر دو، پوری بستی کو، اس لیے کہ وہاں بہت نافرمانیاں ہو گئی ہیں، کوئی عبادت کرنے والا نہیں، کوئی ایک اللہ کو پوجنے والا نہیں، سب خرافات میں، برائیوں میں اور ظلم و زیادتی میں مبتلا ہیں، ان بستی کو پلٹ دو۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ ایک بستی ہے، سب نافرمان ہے، لیکن بستی کے باہر ایک عبادت گزار ہے، کٹیا ہے اس کی، اور زمانے سے عبادت کرتا چلا آ رہا ہے، کبھی اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ وہ فرشتہ واپس جاتا ہے، اللہ کے حضور یہ درخواست کرتا ہے اور اس نیک انسان کی تائید کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ اس بستی میں تو تیرا فلاں بندہ رہتا ہے، اس نے تو کبھی پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، 100% آپ کا بندہ ہے، اطاعت شعار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا کیا اس کی کٹیا کو پلٹ کیا، سب سے پہلے وہیں جاؤ اور اس سے آغاز کرو اور اس کی کٹیا کو الٹ دو۔ ایک فرشتہ جسٹیفائی کر رہا ہے ایک انسان کی، اس نیک انسان کی، اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ اسی سے آغاز کرو، وہیں سے اس بستی کو ہلاک کرنا شروع کرو، اس لیے کہ وہ نیک ہے، خود میں نیک ہے، لیکن کبھی اس نے میرے دوسرے بندوں کو برائی سے بچانے کی فکر نہیں کی۔ گناہ ہوتے رہے، برائیاں ہوتی رہیں، خرابیاں پیدا ہوتی رہیں، لوگ کفر و شرک کرتے رہے اور اس کے چہرے پر ایک بل نہیں پڑا، اس نے کبھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ان کے پاس نہیں گیا، کبھی ان کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ بھی میرے خونی رشتے کے بھائی ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کو جہنم سے بچا لوں، وہاں سے نکال لوں، گناہوں کی دلدل سے باہر نکال لوں انہیں، اسے کبھی خیال نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے اسی سے آغاز کرو۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں، ہماری اطاعتیں، ہماری فرما برداریاں اللہ کو اسی وقت پسند اور مقبول ہیں، اللہ کے یہاں اللہ کو پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، جب ہماری نیکیوں کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے۔ ہم دوسروں کو تو اسی وقت روک سکتے ہیں جب ہم خود اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والا پہلے خود اللہ کی حدود، اللہ کی تعلیمات، دین پر قائم رہیں اور دوسروں کا پھر ہاتھ پکڑیں، ان کو برائی نہ کرنے دیں، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، انتہائی درجے کی ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، ان کے انجام سے ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ جس راستے پر وہ چل پڑے ہیں وہ ہلاکت کا راستہ ہے، وہ بربادی کا راستہ ہے، وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے گا۔ اس میں ہمیں الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے لوگوں کو سمجھانا ہے اور سمجھاتے رہنا ہے، نہ اکتانا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، نہ ان کی برائیوں کو دیکھ کر ہمیں مایوس ہونا ہے کہ ہم کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، میں اکیلا آدمی کیسے اصلاح کر سکتا ہوں، اتنا بڑا معاشرہ، اتنے لوگ ہیں، میں اکیلا کہاں، میری کیا بساط، میرے اندر کہاں ہمت، میں کہاں تک لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہوں، میں تو خود ہی نیکی پر چل سکتا ہوں، یہی کافی ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں یہ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ ہم جتنا ہمارا دائرہ ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، اتنا ہم لوگوں کو اصلاح کی طرف بلائیں۔ اس کا آغاز پہلے اپنی ذات سے کریں، آغاز یہاں سے کریں۔ ہمیں یہ برائی نہیں کرنا ہے،
ہمیں یہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑنا ہے، اللہ کی ان حدود کو نہیں پھلانگنا ہے، ہمیں خود کو ان کا پابند بنانا ہے۔ پہلے اپنے سے آغاز کریں، اس کے بعد اپنے گھر سے شروعات کریں۔ گھر والوں کو سمجھانا، گھر والوں کو برائی سے روکنا آسان ہے، وہ ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کو روک سکتے ہیں، ہم انہیں چاہیں تو جس راہ پر چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے خاندان کے ہیں، بھائی بہن ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں، ہم ان کو وہاں سے آغاز کریں۔ پھر اس کے بعد محلے میں جو آدمی گھر میں اصلاح کا کام کر لیتا ہے، پھر محلے میں بھی وہ کام کر سکتا ہے، محلے میں شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد اپنا پورا علاقے میں کام کو شروع کریں، پھر اسٹیٹ۔ اس طرح سے یہ اصلاح کا کام بڑھتا جائے گا اور نیک لوگ بڑھتے جائیں گے۔ جیسے جیسے نیکی کی فضا بڑھتی جائے گی، نیک لوگ بڑھتے جائیں گے، برائی کا خاتمہ ہوتا جائے گا، برائی سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے، برائی سے دور جانے لگیں گے۔ اور اگر ہم نے معاشرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کچھ نہیں کیا، ایسے ہی چلے گئے، تو اللہ سوال کرے گا کہ لوگ برباد ہوتے رہے، لوگ کفر و شرک کرتے رہے، لوگ دین کی دھجیاں اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، تم کہاں تھے؟ تم نے کیوں نہیں ان کا ہاتھ پکڑا؟ کیوں نہیں ان کو سمجھایا؟ کیوں ان کے پاس نہیں گئے؟ کیوں تم اپنی نفلی عبادتوں میں لگے رہے اور لوگ برباد ہوتے رہے، لوگ کفر و شرک کرتے رہے، میری زمین کو ظلم و زیادتی سے بھرتے رہے اور تم چین کی نیند سوتے رہے؟ تم نے کیوں فکر نہیں کی ان کی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ صرف یہ کہ ہم نے تو بہت اپنی راتیں آباد کی تھی، ہم تو بہت تہجد گزار تھے، بہت روزے رکھنے والے تھے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا جس میں آپ نے لوگوں کو نہ سمجھایا۔ ایک دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے پوری سیرت کے اندر کہ جس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہ گئے ہوں۔ ہر روز جاتے، کبھی اکتائے نہیں، مایوس نہیں ہوئے۔ لوگ جواب نہ جانے کیا کیا دیتے، جادوگر کہتے اور مجنوں کہتے، پاگل کہتے، دیوانہ کہتے، سحر ہو گیا ہے، ساحر کہتے، کیا کیا کہتے، لیکن آپ اپنے اس لوگوں کو برائی سے روکنے کے مشن سے نہیں رکے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی خیرخواہی کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، اور آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں بہت دن ہو گئے ان کو تو سمجھاتے ہوئے، مانتا تو ہے نہیں، اب ہم کیوں سمجھائیں، کیوں جائیں۔ کبھی آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا نہیں ہوا، کبھی نہیں نکلا آپ کی زبان سے۔ تو ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، تو مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا کام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، محبت سے خیر کے بھلائی کے راستے پر لے کر آنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے سمجھانے سے، اور ہمیشہ نت نئے طریقے ایجاد کرتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اس مثال سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم بیدار مغز رہیں، ہوشیار رہیں، اور جہاں جہاں لوگ سوراخ کر رہے ہیں اس پر نظر رکھیں۔ اس لیے کہ جب سوراخ کریں گے معاشرے میں، دھیرے دھیرے وہ سوراخ بڑھتا جائے گا اور پھر پورا معاشرہ اس برائی میں مبتلا ہو جائے گا، اور جب وہ ڈوبے گا پھر کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی اصلاح نہیں ہوگی اس کی۔ اصلاح کا وقت ہوتا ہے جب آغاز ہو کسی برائی کا، تو وہ برائی کرنے والے موجود ہیں تو اصلاح کا کام شروع کر دیں ہم۔ اور ایک بات اور دیکھیے، ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم بچانے کا کام کر رہے ہیں، اور لوگ نہیں بچ رہے ہیں، لوگ نہیں سدھر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاشرے کو تباہ کرے گا، بگاڑ کرے گا، وہ جہاز ڈوب جائے گا، تو ہمارا نام کس فہرست میں آئے گا؟ معاشرے کو تباہ کرنے والوں میں یا معاشرے کو بچانے والوں میں؟ ہم نے بچانے کی کوشش کی لیکن نہیں بچا، تو انجام جب ہوگا، جب اللہ اٹھائے گا، تو ہمارا نام ان بچانے والوں میں ہوگا، کشتی کو بچانے والوں میں نام ہوگا، کشتی کو ڈبونے والوں میں نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنا نام کشتی کو، معاشرے کو بچانے والوں میں لکھا لیں، محفوظ کرنے والوں میں لکھا لیں، تو ہمارا انجام بہتر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال سے ہمیں
اور بھی بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ معاشرہ اور جہاز سے تشبیہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پانی کا جہاز ہر وقت موجوں میں رہتا ہے، خطرے میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے منزل مقصود پر نہ پہنچ جائے، ہماری یہ زندگی بھی شیطان کے سمجھیے موجوں میں ہے، شیطان کی لہروں میں ہے۔ شیطان کس وقت آ کر ہمیں بہکا دے نہیں معلوم، اس لیے ہم خود اللہ کی حدود پر قائم رہیں، اور جو اللہ کی ان حدود کو توڑنے والے ہیں، پھلانگنے والے ہیں، ان کا معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلانے والے ہیں، ان کو روکتے رہیں۔ ہم یہ روکنے کا کام کریں گے، برائی سے بچانے کا کام لوگوں کو کریں گے، تو ہماری منزل جلد ہمیں مل جائے گی اور محفوظ طریقے سے ہم منزل پر پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں ہماری اس محنت پر، اس کوشش پر اجر عظیم اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بھلائی کو فروغ دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔